ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گرامی قدر سامعین، آپ حضرات کے سامنے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ بیان ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب آپ کے سامنے آ گیا۔ اب نبی علیہ السلام کا قبیلہ یعنی کہ قریش، اس کی وجہ تسمیہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عرب کے لوگ آپ کو، قریش کے لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ قریش میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، تو قریش کی وجہ تسمیہ بتلا دیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قریش کو قریش اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قریش ایک بحری جانور کا نام ہے جو اپنی طاقت اور قوت کے لحاظ سے سب جانوروں پر غالب رہتا ہے۔ وہ جس کو چاہتے ہیں کھا لیتا ہے، لیکن کوئی بھی جانور اس قریشی جانور کو نہیں کھا سکتا۔ قریش کا نام اسی لیے پڑا ہے کہ قریش بھی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے تمام عرب پر غالب رہتے ہیں، کوئی بھی قبیلہ ان کو مغلوب نہیں کر سکتا، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یعنی کہ پردادا حضرت ہاشم کے بارے میں بتلاتا چلوں۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاشم کا نام عمر تھا۔ مکہ میں قحط پڑا، قحط کی وجہ سے مکہ کے لوگ بہت کمزور ہو گئے، کھانے پینے کی کمی ہو گئی جس کی وجہ سے کمزور ہو گئے۔ تو ہاشم نے اہل مکہ کو روٹیاں چور چور کر شوربے میں ڈالی اور اس کو پکایا، اس کو سرید کہتے ہیں۔ یہ کھانا بہت زیادہ لذیذ اور مرغوب ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ مرغوب تھا، پسندیدہ تھا۔ تو ہاشم نے یہ چوری بنائی اور یہ سرید بنائی اور اہل مکہ کو کھلائی، اس وجہ سے ان کا نام عمر سے ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کا معنی ہے چورا کرنے والا، اور ہاشم اس کا اسم فاعل ہے، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے اہل مکہ کی اسی طرح دعوت کی اور ان کو سرید بنا بنا کر کھلائی۔ بہت زیادہ سخی تھے، ان کا دسترخوان بہت وسیع ہوا کرتا تھا، ہر آنے جانے والے کے لیے دسترخوان حاضر رہتا تھا۔ اتنے زیادہ سخی تھے کہ مسافروں کے لیے، جو غریب مسافر سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، ان کو اونٹ مہیا فرمایا کرتے تھے۔ انتہائی حسین و جمیل بھی تھے کہ ان کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا۔ اسی وجہ سے علماء بنی اسرائیل ان کو دیکھ کر سجدہ کرتے تھے ان کے سامنے اور ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، اور قبائل عرب اور علماء بنی اسرائیل اپنی لڑکیاں ان کے لیے نکاح کے لیے پیش کرتے تھے کہ آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہرقل بادشاہ جو شاہ روم تھا، اس نے ہاشم کو خط لکھا۔ اس نے لکھا کہ آپ کی سخاوت اور جود و کرم اتنا پھیل گیا کہ مجھ تک اس کی اطلاع پہنچی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ایک شہزادی ہے جو انتہائی خوبصورت ہے، اس سے آپ کا رشتہ طے کر دوں اور آپ کی شادی کرا دوں۔ آپ ایسا کریں کہ سفر کر کے میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرا دیتا ہوں۔ ہرقل بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ نور نبوت جو ہاشم کی پیشانی پر چمکتا ہے وہ میرے خاندان میں آ جائے، اور اس امت کا جو نبی آنے والا ہے وہ میرے خاندان میں سے ہو۔ لیکن ہاشم اس بات کو سمجھ گئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ ہاشم کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 25 سال تھی۔ ہاشم ہی نے سب سے پہلے قریش میں یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے نکلا کریں گے۔ پہلے چونکہ ایک مرتبہ قافلہ نکلا کرتا تھا، لیکن پھر انہوں نے دستور جاری کر دیا تھا، قاعدہ اور ضابطہ رکھا کہ سال میں 2 مرتبہ قافلے نکلا کریں گے، ایک مرتبہ سردیوں کے موسم میں نکلیں گے اور ایک مرتبہ گرمیوں کے موسم میں نکلیں گے۔
اسی دستور کے مطابق ہر موسم میں قافلہ روانہ ہوتا تھا۔ بڑے بڑے ریگستان اور لق و دق بیابان، بحر و بر کو قطع کرتا ہوا یہ سردیوں کے موسم میں یمن اور حبشہ پہنچتا، اور نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا ہاشم کی بہت عزت کیا کرتا تھا اور ان کو ہدیے پیش کرتا تھا۔ اور جب یہ قافلہ گرمیوں کے موسم میں شام، غزہ اور انقرہ جو قیصر روم کا پایہ تخت تھا وہاں پہنچتا تھا، تو قیصر روم بھی ہاشم کی بہت عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتا اور ان کو ہدایہ پیش کرتا اور نذرانے پیش کرتا تھا۔ ہاشم نے حکومت یمن اور حکومت روم دونوں کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلوں کی حمایت حاصل کی اور ان کی حفاظت کا حکم جاری کروایا کہ جب ہمارے قافلے نکلا کریں تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر۔ چونکہ عرب کے راستے عموماً لوٹ مار اور قتل و غارت گیری سے پر تھے، وہاں یہ واقعات بہت زیادہ پیش آیا کرتے تھے، تو ہاشم نے قبائل سے یہ معاہدہ کیا کہ ہمارے قافلوں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ہمارے قافلوں کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کی جو ضروریات ہوں گی ان کو آپ تک پہنچا دیا کریں گے۔ تو یہ معاہدہ کرنے کی وجہ سے، اس حسن تدبیر کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا کہ تمام راستے مامون ہو گئے، سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی بے خوف و خطر قافلے روانہ ہوا کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ العزیز کل اس سے آگے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔